تاثیریں ہیں وہ سبھی انسان کو اس لیے ملی ہیں کہ وہ خدا کی صورت اور شبیہ پر واپس ڈھل جائے۔ جب ہم پیدائش کی کتاب اور اس کا پہلا ہی باب تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا، مگر افسوس کہ انسان اس صورت اور شبیہ پر قائم نہ رہ سکا، کیونکہ اس کے اندر نافرمانی آ گئی، اس نے گناہ کیا، اور جیسے ہی وہ گناہ میں گرا خدا کی صورت اور شبیہ بھی اس سے جاتی رہی۔ لیکن میرے عزیزو، خدا نے انسان کے ساتھ محبت کرنا کبھی بھی نہیں چھوڑی۔ اس کی محبت ہمیشہ انسان کے ساتھ ساتھ رہی۔ اس نے بارہا ایسے لوگ پرانے عہد نامہ میں رکھے ہیں جن میں ہم ابھی آگے جا کے دیکھیں گے کہ روح کے پھل کے وسیلہ سے مکمل طور پر تو نہیں لیکن وہ خدا کی صورت اور شبیہ کو دنیا میں ظاہر کرتے رہے۔ آج شام ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے کہ کس طرح روح کا پھل ہمیں واپس خدا کی صورت اور شبیہ پر ڈھالتا ہے۔ میرے ساتھ مل کر نکالیں پولس رسول کا گلتیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 22 سے 24ویں آیت کا میں آپ کے سامنے مطالعہ کروں گی۔ گلتیوں کا خط 5واں باب 22 سے 24ویں آیت۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں، اور جو مسیح یسوع میں ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ اس آیت کے دوسرے حصے پر ہم تھوڑی دیر غور کریں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے روح کے پھل کے بارے میں۔ دوسرے حصے میں یوں مرقوم ہے، جو مسیح یسوع میں ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ آمین۔ مطلب یہ ہے کہ روح کا پھل اس شخص میں لگتا ہے جو مسیح یسوع میں ہے۔ روح کا پھل اس شخص میں لگتا ہے جس نے اپنے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے، اور روح کا پھل اس شخص میں لگ سکتا ہے جو مسیح یسوع میں قائم رہتا ہے۔ آمین۔ یوحنا کی انجیل 15ویں باب کی پہلی 2 آیات کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو انگور کے حقیقی درخت سے تشبیہ دی ہے۔ لکھا ہے، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، میرا باپ باغبان ہے، جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنے درخت، انگور کے حقیقی درخت یعنی یسوع مسیح میں قائم ہوں گے تو ہی ہم پھل لا سکتے ہیں۔ یہ کسی بھی طور سے ممکن نہیں کہ ہم جو ڈالیاں ہیں اپنے حقیقی انگور کے درخت یعنی یسوع میں قائم نہ ہوں اور پھل بھی لے کر آئیں۔ پیدائش کی کتاب میں جب خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا تو اس وقت اس میں روح کے یہ تمام پھل موجود تھے، کیونکہ پیدائش 2 باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے یعنی خدا نے انسان کے اندر جب زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا۔ یہ زندگی کا دم پاک روح تھا، یہ زندگی کا دم روح القدس تھا، اور جیسے ہی خدا نے پاک روح کو انسان کے نتنوں میں پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا، اور نہ صرف جیتی جان ہوا بلکہ اس کے اندر روح کے پھل بھی لگ گئے یا موجود تھے۔ اس وقت میرے عزیزو انسان میں جسم کے کام نہیں تھے، وہ ہر طرح کی ناپاکی سے، حرام کاری سے، زناکاری سے، جھگڑوں سے، حسد سے، تفرقوں سے، غرض جسم کے جتنے بھی کام ہیں ان سے پاک تھا، کیونکہ وہ خدا کی صورت اور شبیہ پر تخلیق کیا گیا۔ مگر جیسے ہی اس نے گناہ کیا وہ جسم کے کاموں سے بھر گیا اور روح کے پھل سے محروم ہو گیا۔ تو بھی خدا کی محبت جیسا میں نے آپ کو بتایا انسان کے ساتھ ساتھ رہی، اور اس نے مختلف ادوار کے اندر مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کو چنا جو کہ اپنی زندگی میں مکمل طور پر تو نہیں لیکن خدا کی شبیہ اور صورت پر ڈھلتے چلے جائیں۔ مثال کے طور پر ہم ابراہیم کو دیکھتے ہیں جو ایمانداروں کا باپ کہلاتا ہے،
اس کے اندر روح کا پھل ایمانداری موجود تھا۔ مرد خدا موسیٰ کو دیکھیں جس کے اندر روح کا پھل حلم موجود تھا، جس کے بارے میں کلام میں لکھا ہے کہ تمام روئے زمین پر موسیٰ کی مانند کوئی شخص حلیم نہیں تھا۔ پھر مرد خدا یوسف جس کے اندر روح کا پھل پرہیزگاری موجود تھا، اور جس وقت وہ آزمائش میں پڑا وہ اس میں گرا نہیں، بلکہ اس کے کردار میں پاکیزگی تھی، پرہیزگاری تھی۔ اسی طرح سے بہت سے ایماندار جو اس وقت زندہ خدا پر ایمان رکھتے تھے، روح القدس ان کو ان کی توفیق کے موافق روح کا پھل دیتا، اور پرانے عہد نامہ کے تمام ایماندار اس روح کے پھل کے وسیلہ سے مکمل طور پر نہیں لیکن خدا کی صورت اور شبیہ پر قائم کیے جاتے۔ مگر نئے عہد نامہ میں آ کر نئے عہد کی کلیسیا کے پاس یہ پریویلیج ہے کہ وہ روح کے پھل کے وسیلہ سے خدا کی صورت اور شبیہ پر مکمل طور سے ڈھل جائے۔ پرانے عہد کی کلیسیا کیوں مکمل طور سے خدا کی صورت اور شبیہ پر نہیں ڈھل سکتی تھی یا اس کا بھید نہیں رکھتی تھی؟ کیونکہ وہ مسیح یسوع کے کفارہ سے محروم تھے۔ یسوع مسیح نے خون کے وسیلہ سے انسان کا کفارہ نہیں دیا تھا، روح القدس مکمل طور سے نازل نہیں ہوا تھا۔ مگر آج نئے عہد کی کلیسیا یعنی میں اور آپ مسیح کے کفارہ، اس کی مصلوبیت، اس کے جی اٹھنے، آسمان پر جانے اور پھر روح القدس کے نزول کی بدولت روح کے پھل اور خدا کی صورت اور شبیہ کا مکمل بھید رکھتے ہیں۔ آمین۔ روح کے پھل روح القدس کے پھل تو ہیں ہی، لیکن یاد رکھیں یہ دراصل مسیح یسوع کے کردار کے عکاس بھی ہیں۔ اگر آپ مسیح یسوع کی کریکٹر سٹڈی کریں تو روح کے 9 پھل جو ہیں، بلکہ پھل ایک ہی ہے، 9 صفات یسوع کے کردار کا حصہ تھیں، اس کے کردار کا خاصہ تھیں۔ اور یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا باپ اور مسیح یسوع کا روح ایک ہی روح ہے۔ آمین۔ تو جب ہم میں روح کا پھل ہوتا ہے تو ہم دراصل مسیح یسوع اور پھر اپنے آسمانی باپ کی صورت اور شبیہ پر ڈھلتے جاتے ہیں۔ اب یاد رکھیں جب ڈالی پر پھل لگتا ہے تو اس میں ڈالی کا کوئی کمال نہیں ہوتا، بلکہ کمال بیج کا ہوتا ہے، کمال جڑ کا ہوتا ہے، کمال تنے کا یعنی درخت کا ہوتا ہے۔ اگر درخت ہے تو ڈالی ہے، اور ڈالی ہے تو پھل ہے۔ اسی طرح اگر ہم یسوع میں قائم ہیں تو ہی ہماری زندگی میں ہمیں روح کے پھل نظر آتے ہیں۔ جس طرح یوحنا کی انجیل 15 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اپنے آپ کو جہاں پر انگور کے حقیقی درخت سے تشبیہ دی، لکھا ہے تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ تو یہ جان لیں کہ اگر آپ اور میں خواہش مند ہیں کہ ہمارے اندر بھی روح کے پھل لگیں تو ہمیں سب سے پہلے مسیح یسوع میں قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قائم کیسے رہا جائے؟ اس کا جواب بھی ہمیں اسی باب کی یعنی یوحنا 15 باب کی 7 آیت میں یسوع نے دیا۔ یسوع نے کہا اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو تمہارے لیے ہو جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں یسوع نے وہ راستہ بتا دیا ہے کہ قائم کیسے رہنا ہے۔ قائم ہم اس کے کلام کے وسیلہ سے اس میں رہتے ہیں، قائم ہم اس کلام پر عمل کرنے کے وسیلہ سے رہتے ہیں۔ جب ہم کلام کو نہ محض سننے والے بنتے ہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنتے ہیں تو ہی ہم حقیقی طور سے اپنے انگور کے درخت یعنی یسوع میں ڈالی کی طرح قائم رہتے ہیں۔ آمین۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں گے کہ ایماندار کا پھل لانا کیوں ضروری ہے، کیونکہ یوحنا کی انجیل اس کے 15 باب کی 2 آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا، وہاں پر یسوع نے کہا کہ جو ڈالی پھل نہیں لاتی اس کو وہ کاٹ دیتا ہے۔ اور پھر آگے جا کر اب جب اس کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ ڈالی کوئی فائدہ نہیں دیتی سوائے اس کے کہ وہ کاٹ ڈالی جائے اور آگ میں جھونک دی جائے، یعنی وہ آخری عدالت کی بات کر رہا ہے۔ تو اسی لیے ایک ایماندار کے لیے جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کہ روح کی خدمتیں، نعمتیں اور تاثیروں کے ساتھ ساتھ روح کے پھل لانا بھی ایک ایماندار کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب پھل لانا کیوں ضروری ہے، اس کی 2 پوائنٹس بھی ہمیں یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور 15 باب کی 8 آیت اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہے یسوع نے کہا میرے باپ کا جلال اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم
फल लाओ। हालेलुया। जब हम फल लाते हैं, जब दूसरे हमारी जिंदगी में रूह का फल देखते हैं, तो इससे हमारे आसमानी बाप के नाम को जलाल मिलता है। कलाम में एक जगह आया है कि तुम्हारा नूर आदमियों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे नेक कामों को वो देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तारीफ करें। ये तारीफ दर हकीकत खुदा को जलाल देना है। आमीन। दूसरी अहम वजह फल लाना क्यों जरूरी है, क्योंकि फल लाने से हम हकीकी तौर पर यीशु मसीह के शागिर्द ठहरते हैं। यूहन्ना की अंजील 15वें बाब की आज हम स्टडी कर रहे हैं, और उसकी 8वीं आयत के दूसरे हिस्से में यीशु ने कहा, इसी से तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। एक शागिर्द की ख्वाहिश मेरे अजीज़ों क्या होती है कि वो अपने उस्ताद की मानित बनने की कोशिश करता है। उसकी एक कोशिश होती है कि उसका अंदाज अपने उस्ताद की तरह ढलता चला जाए। इसी तरह अगर ये रूह के फल हम में होंगे तो हम दरअसल मसीह यस्सु की फितरत के अक्कास बन जाते हैं। हम में से लोगों को मसीह यस्सु नजर आता है, हमारे रवैये से मसीह यस्सु की खुशबू दुनिया को पहुंचती है। आमीन। अब हम चलेंगे अपने मरकजी हवाले की तरफ, और हम मुख्तसर तौर से सीखेंगे कि रूह के फल का जो 9 के 9 एट्रीब्यूट्स हैं वो इंसान किस तरह से अपने अंदर पैदा कर सकता है। अभी हमने सीखा कि पहला जो जरिया है वो है मसीह यस्सु, उसमें कायम रहने की वजह से। इसी तरह गलतियों 5:22 से 24 जिसकी अभी हमने तलावत भी की, उसमें हम देखते हैं इस आयत का आगाज जो है वो लफ्ज मगर से किया गया है, यानी पौलुस रसूल कहते हैं मगर रूह का फल। तो यहाँ मगर जो है, जब मैं इसको स्टडी कर रही थी तो मुझे यूं लगा कि इससे पहले जो चीज़ें बयान की जा चुकी हैं, पौलुस रसूल नहीं चाहते कि हम उनको अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करें। और इससे पहले हम सब जानते हैं कि जिस्म के कामों का जिक्र किया गया है, यानी पौलुस रसूल कहते हैं ये है जिस्म के काम, मगर मैं ये चाहता हूं कि तुम रूह के फल लाओ। इस तरह से हम देखते हैं कि ये, और इसी 5वें बाब की अगर आप थोड़ी सी और ऊपर आयात की स्टडी करें तो वहाँ एक और ज़बरदस्त बात पौलुस रसूल हमें मुतारिफ कराते हैं कि रूह जिस्म के खिलाफ हमेशा रहता है और जिस्म रूह के खिलाफ, और लिखा है ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। मुखालिफ जो है वो एक जगह पर नहीं हो सकते। यानी अगर आप इसको मिसाल के तौर पे समझना चाहें तो अंधेरा और रोशनी ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं। अगर आप किसी अंधेरे कमरे में एक छोटी सी माचिस की तीली भी ऑन कर दें तो अंधेरा नहीं रहेगा, क्या होगा, कमरे में रोशनी हो जाएगी। इसी तरह अगर आप एक रोशन कमरे से सारी लाइटें ऑफ कर दें तो अंधेरा हो जाएगा, रोशनी नहीं होगी। तो ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। एक की मौजूदगी दूसरे की अदम मौजूदगी को जाहिर करती है। यानी अगर किसी शख्स के अंदर, ईमानदार की बात कर रही हूं, जिस्म के काम है तो रूह के फल उसमें नहीं हो सकते, और अगर रूह के फल हैं तो जिस्म के काम नहीं हो सकते। ये मैं नहीं, खुदावंद का कलाम कह रहा है। और खुदावंद का कलाम याद रखें हमेशा ब्लैक एंड वाइट में बात करता है, उसका कोई ग्रे एरिया नहीं है। आमीन। अब हम चलेंगे रूह के फल की तरफ। ये बताती चलूं कि रूह का फल एक ही फल है जिसके 9 एट्रीब्यूट्स हैं, इसीलिए लिखा गया है रूह का फल। रूह के फल नहीं है, रूह का फल है जिसके 9 एट्रीब्यूट्स हैं। और आज हम मुख्तसर तौर पर इन 9 के 9 एट्रीब्यूट्स को देखेंगे। सबसे पहले है मोहब्बत। अब यहाँ पर जिस मोहब्बत की बात की जा रही है वो फ़ानी मोहब्बत नहीं है, वो ऐसी मोहब्बत नहीं है जो पेरेंट्स अपने बच्चों से करते हैं या बच्चे अपने माँ बाप से करते हैं या हम ख़ानदानों में देखते हैं, रिलेशनशिप्स में देखते हैं। बल्कि यहाँ पर जिस मोहब्बत की बात की जा रही है वो है मोहब्बत का सबसे आला दर्जा, जिसको अगापे लव कहा गया है, जो खुदा बाप ने हम गुनहगार इंसानों से की। और किस वक़्त की? एंड उस वक़्त जब हम गुनहगार थे, जब हम खुदा के दुश्मन थे, हम दोस्त नहीं थे। याद रखें, गुनाह के बाद इंसान खुदा का दुश्मन बन गया, लेकिन तो भी खुदा की मोहब्बत का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस वक़्त हम दुश्मन थे उसके, उसी वक्त उसने अपने अकलौते बेटे को, मसीह यस्सु को, हमारी खातिर दुनिया में भेज दिया, ताकि जिस
جو گناہ ہم نے کیا تھا، جو ہماری سزا تھی، وہ ہمارے بجائے یسوع مسیح اپنے اوپر اٹھا لیں۔ یاد رکھیں، یہ محبت آج تقاضا ہم سے بھی یہی کرتی ہے۔ خدا نے میرے اور آپ کے اندر روح کے پھل کے طور پر جو محبت رکھی ہے، وہ مجھ سے اور آپ سے یہی تقاضا کرتی ہے کہ جس طرح سے خدا نے ہم سے محبت کی، ہمیں بھی ایک دوسرے سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی محبت میں کوئی غرض تھی؟ نہیں۔ کوئی بھلائی اس کی تھی؟ نہیں، بلکہ ہماری بھلائی کے لیے اس نے کیا، ہمیں اندھیروں میں سے نکالنے کے لیے کیا، ہماری برکت کے لیے کیا، ہمارے رابطے کو خدا کے ساتھ بحال کرنے کے لیے خدا نے ایک بڑا منصوبہ مسیح یسوع کی قربانی کے طور پر ہمیں دیا۔ آج مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسی محبت کرنے کے لیے روح کا پھل ابھارتا ہے۔ یہ محبت خود غرضی سے پاک ہونی چاہیے، یہ محبت بے لوث ہونی چاہیے، اس محبت میں اپنا نہیں بلکہ دوسرے کی فلاح و بہبود کی بات ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ ایک زبردست ڈیفینیشن دیکھنا چاہتی ہیں پریسائز طور پر، تو کلام ہمیں بتاتا ہے 1 کرنتھیوں اس کا 13واں باب اور 1 سے 7 آیت تک، میں چاہوں گی کہ اس کا مطالعہ کریں۔ یہاں پر میرے عزیزو پولس رسول اس محبت کی بات کر رہے ہیں جو دراصل روح کا پھل ہے۔ کلام میں یوں مرقوم ہے، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں۔ گزرے دنوں میں ہم نے پاسٹر صاحب سے سیکھا کہ آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں کیا ہیں؟ غیر زبانیں، جو کہ روح کی ایک نعمت بھی ہیں۔ لیکن یہاں پر کلام بتاتا ہے کہ اگر میں روح کی نعمت تو رکھوں لیکن روح کا پھل نہ رکھوں، یعنی میں اگر آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کیا ہوں؟ میں ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھن جھناتی جھانجھ ہوں، یعنی یوز لیس ہوں۔ اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھید اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ یعنی اگر میں نبوت کرتا ہوں جو روح کی ایک اور نعمت ہے، اور اگر میں اتنا میرا ایمان ہو، یعنی میرے پاس ایمان کی نعمت ہو کہ میں پہاڑوں سے کہوں اور وہ ہٹ جائے، لیکن میں روح کا پھل اپنے اندر نہ رکھوں، میں محبت ہی نہ کر سکوں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ فائدہ نہیں۔ اب آگے دیکھیں، محبت کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ جو روح کا پھل محبت ہے، وہ اپنے اندر کیا کیا خوبیاں رکھتا ہے۔ لکھا ہے محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی، پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ کا یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ آمین۔ یہ ہے وہ محبت جو روح کا پھل ہے۔ جب ہم یہ سارے محبت کے ایٹریبیوٹس اپنے اندر رکھتے ہیں تو ہی ہمیں روح کا پھل لگنا شروع ہوتا ہے، جس کا پہلا ایٹریبیوٹ ہے محبت۔ آگے چلیں گے، روح کے پھل کا دوسرا ایٹریبیوٹ خوشی۔ یہ خوشی جو روح کا پھل ہے، یہ مستقل ہے، یاد رکھیں، یہ فانی نہیں ہے، یہ پرماننٹ ہے، اور یہ غیر مشروط بھی ہے، یعنی یہ کسی حالات، اچھے حالات، واقعات پر ڈیپینڈ نہیں کرتی، بلکہ یہ وہ خوشی ہے جو ایک ایماندار کے دل میں ہر وقت رہتی ہے۔ ایک ایماندار شاید اپنے حالات میں افسردہ ہو، اپنے ریلیشن شپس میں افسردہ ہو، لیکن اس کے اندر یہ خوشی ہمیشہ رہتی ہے کہ وہ نجات پا چکا ہے اور ایک دن وہ اپنے خداوند کے ساتھ ابدی بادشاہت میں ہوگا۔ ہالےلویا۔ رومیو کے خط کا مصنف 5ویں باب اور 3 آیت میں کہتا ہے، روح کی خوشی مشکلات میں بھی قائم رہتی ہے۔ ظاہر ہے ایماندار جب اس دنیا میں ہیں جو ان کا دیس نہیں ہے، یہاں ہم مسافر اور پردیسی ہیں، تو ہمیں بہت دفعہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے اپنے ریلیشن شپ میں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، ہمارے بچوں کی اس طرح سے اچھی تربیت نہ ہو، وہ نافرمان ہو جائیں، ہمیں فائنینشیل کرائسس ہو، کوئی بڑی بیماری ہو، تو بھی ایک ایماندار ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے پاس مسیح یسوع کی ہے۔ مسیح یسوع
کے سامنے سلیب کا ایک بڑا دکھ تھا. وہ جانتا تھا کہ یہ اس کا مشن ہے، وہ اسی مشن کے لیے، اسی پرپس کے لیے دنیا میں آئے، تو بھی وہ اس دکھ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، اسی لیے کیونکہ ان کی نظر اس بات پر تھی کہ اس دکھ سہنے کے بعد وہ فوری طور پر اپنے آسمانی باپ کے ساتھ اس کے جلال میں واپس چلے جائیں گے. ہاللیلویا. آئے میرے ساتھ مل کے نکالیں عبرانیوں کا خط اور اس کا 12واں باب اور اس کی 2 آیت. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی داہنی طرف جا بیٹھا. ہاللیلویہ. اس نے صلیب کا دکھ خوشی خوشی سہا، کیونکہ اس کی نظر اس خوشی پہ تھی کہ یہ صلیب کا دکھ تو وقتی ہے، لیکن ابدی طور پر وہ اپنے باپ کے ساتھ آسمان میں ہوگا، اس کے جلال میں شریک ہوگا. آمین. ہاللیلویہ. اسی طرح حبقوق کے صحیفے میں اگر آپ دیکھیں تو حبقوق نبی کے صحیفے میں 3 باب اور اس کی 17 سے 17 اور 18 آیت میں حبقوق بڑے ہی خوبصورت طریقے سے اپنی تمام کمیوں کا ذکر کرتا ہے. کہتا ہے اگر انجیر کا درخت پھلے نہ پھلے، تاک میں پھل لگے نہ لگے، تو بھی میں اپنے خداوند میں خوش رہوں گا. اور آج ہمیں بھی پولس رسول جگہ جگہ یہ بات اور تلقین کرتے ہیں کہ خوش رہو، کیونکہ خوشی دراصل روح کا پھل ہے. آمین. روح کے پھل کا 3 ایٹریبیوٹ ہے اطمینان. اس اطمینان کا مطلب ہے دل کا سکون، اضطراب اور خوف کی کیفیت سے پاک ہونا، ہر حالات میں مطمئن رہنا، مشکل حالات میں بھی خدا پر بھروسہ رکھنا کہ وہی ہمارا مددگار ہے، وہی گہرے پانیوں اور مشکلات سے ہمیں کھینچ نکالنے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے. غرض اپنے اوپر نہیں، اپنی صلاحیتوں پر نہیں، اپنے کانٹیکٹس پر نہیں، بلکہ زندہ خدا کے وعدوں پر ہر وقت ایماندار کھڑا رہتا ہے اور مطمئن رہتا ہے کہ وہ ہمیشہ خداوند کے ساتھ ساتھ رہے گا. آمین. یوحنا 14 باب 27 آیت میں یسوع نے کہا، میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں. یہ ہے روح کا پھل جس کے بارے میں یسوع نے کہا ایمانداروں کو کہ بے شک جس بھی مشکلات کا تم شکار رہو، لیکن تمہارا دل مطمئن رہے، تم اطمینان میں رہو، کیونکہ یسوع نے مجھے اور آپ کو اپنا اطمینان دیا ہے. روح کے پھل کا 4 ایٹریبیوٹ ہے تحمل. کلام مقدس کے مطابق تحمل خدا کی ایک بڑی صفت ہے. رومیو کے خط کا مصنف 2 باب اور اس کی 4 آیت میں کہتا ہے، تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے. یہاں پر خدا کے تحمل کی بات ہو رہی ہے، اور جب ہم میں روح کے یہ پھل کی صفت ہوتی ہے تو ہم دراصل خدا کے نام کو جلال دے رہے ہوتے ہیں. یہ تحمل ہمیں دوسروں کی برداشت کرنا سکھاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایماندار جب دوسرے اس کے ساتھ ناانصافی کریں، ظلم و ستم کریں، کوئی سے بھی حالات ہوں، کتنی بھی بیماریاں ہوں، کوئی بھی کرائسس ہوں، لیکن وہ تحمل کے ساتھ خدا کے کلام کے وعدوں پر جب کھڑا رہتا ہے تو وہ دراصل روح کا پھل اس سے کرا رہا ہوتا ہے. اس میں کوئی اس کی اپنی لیاقت بھی نہیں ہے. پہلا پطرس 2 باب اور 20 سے 22 آیت کو اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہے کہ اس لیے اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر کیا، لیکن اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر یعنی تحمل کرتے تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے. تو میرے عزیزو، جب ہم تحمل کرتے ہیں، دوسروں کی نرمی کے ساتھ رویوں کی برداشت کرتے ہیں، تو یہ عمل میرے اور آپ کے خدا کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے. یونانی زبان میں ایک لفظ بڑا خاص اس کے لیے استعمال ہوا ہے، میکروتھیمیا، جو 2 لفظوں کا مرکب ہے. میکرو کا مطلب ہے لمبا یعنی طویل، اور تھیموس کے معنی ہے سفرنگ، غصہ یا جذبات. تو اس کا مجموعی طور پر یہ مطلب نکلتا ہے کہ جب ہم دوسروں کی طرف سے ستائے جاتے ہیں تو بھی ہم اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان سے انہی کی طرح سلوک کریں. ہم ان کے ساتھ حلیمی اور نرمی سے پیش آتے ہیں، تو ہم دراصل خدا کے روح کے اس زبردست پھل کو دکھا رہے ہوتے ہیں دنیا کو. اور یہ خداوند کی بھی ایک زبردست صفت ہے. خداوند لکھا ہے کلام میں، رحیم و کریم، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت و راستی میں غنی ہے. روح کے پھل کا 5واں ایٹریبیوٹ ہے مہربانی.
جس کے مطلب ہے نرمی، حلیمی یا بھلائی کرنے کی فطرت، اپنے سے زیادہ دوسروں کو فائدہ یا آرام پہنچانا، یہ محض اچھا ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا رویہ ہے جس میں ہم خدا کی محبت اور فضل کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ مہربانی روح کا پھل ہے جو دوسروں کو رحم، معافی فراہم کرتا ہے اور اس قابل بناتا ہے کہ وہ بھی نجات تک آ سکیں۔ ہمیں پیدائش کی کتاب اور اس کے 45ویں باب کی اگر ہم سٹڈی کریں 1 سے 15 آیت تک، جو ہم ابھی نہیں کریں گے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن ہم سب اس واقعے سے واقف ہیں جہاں پر یوسف کے بھائی جو تھے قحط کے دنوں میں وہ اس سے غلہ لینے آئے، کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آئے۔ اس وقت یوسف کو وہ تمام ظلم و ستم یاد تھے جو اس کے بھائیوں نے اس پر کیے تھے، کیسے وہ بیچا گیا، مصریوں کے ہاتھوں مصر میں آ گیا، غلامی میں رہا، قید میں ڈالا گیا، بہت سی کشمکش اور آزمائشیں، اور پھر باپ کا لاڈلا تھا، اس سے دوری بھی برداشت کی، تو بھی اس نے اپنے بھائیوں پر مہربانی کی۔ یاد رکھیں اس کے اندر مہربانی روح کا پھل موجود تھا۔ اس نے اپنے بھائیوں کو قحط کے دنوں میں افراد کے ساتھ گلہ دیا تاکہ وہ مر نہ جائیں۔ آج اس روح کے پھل کی ہر ایماندار کو ضرورت ہے کہ دوسروں کے رویوں پر نہیں، بلکہ خدا کیا اس وقت رویہ اس شخص کے ساتھ کرے گا اس پر اپنے ایمان کو بلڈ کریں۔ اگر کوئی آپ کو ستائے تو واپس آپ اسے نہ ستائیں۔ آپ کی چھوٹا سا جو ایکٹ ہے مہربانی کا، وہ اس شخص کی زندگی کو بھی بدل سکتا ہے۔ آمین۔ روح کے پھل کا چھٹا ایٹریبیوٹ ہے نیکی۔ نیکی ایک قوت ہے، ایک پاور ہے جو ہمیں سچائی، راست بازی اور دوسروں کے فائدے کے لیے اچھے کام کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ مرکز 10:18 میں یسوع نے کہا کوئی نیک نہیں مگر خدا، تو یہ ایک خدا داد صفت ہے۔ نیکی خدا کی فطرت کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ ایک ایماندار جب دوسروں کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو دراصل وہ خدا کی فطرت کا عکاس بنتا ہے۔ اور یاد رکھیں نیکی سے ایماندار کی پہچان بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہم جب خلق کیے گئے ایماندار، یعنی میں اور آپ کلیسیا، تو ہم نیک اعمال کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ آئے میرے ساتھ دیکھیں افسیوں کے نام پولس رسول کا لکھا گیا خط اور اس کا 2 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ کلام یوں فرماتا ہے، کیونکہ ہم اسی کی کارگری ہیں جو یسوع مسیح میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ تو یاد رکھیں اس سے پہلے کہ ہم خلق کیے جاتے، ہم خلق ہی نیک اعمال کرنے کے لیے ہوئے ہیں۔ ایک ایماندار کی پہچان ہی نیکی کا جو روح کا پھل ہے، نیکی وہی ہے۔ روح کے پھل کا 7واں ایٹریبیوٹ ہے ایمانداری۔ ایمانداری جو روح کا 7واں ایٹریبیوٹ ہے، اس کے معنی ہے خدا کے ساتھ اور انسان کے ساتھ سچا ہونا، وفادار رہنا، وعدے کو نبھانا، امانت دار ہونا۔ اور یہ جو ایمانداری ہے یہی انسان کو دوسروں کی نظر میں قابل اعتماد بناتی ہے اور خدا کی نظر میں بھی قابل اعتماد بناتی ہے۔ یاد رکھیں جتنی بڑی نعمتیں ہیں وہ سب جب خدا ہم پر ٹرسٹ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، تو ہی وہ ہمیں دیتا ہے۔ اسی لیے ایمانداری جو روح کا پھل ہے، ایک ایماندار شخص کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ غرض روح کا پھل جو ایمانداری ہے وہ خدائی صفت ہے جو اس نے اپنے لوگوں میں پھل کی صورت میں رکھی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ صورت اور شبیہ جو خدا نے ہمیں بخشی تھی، ہم اس پر درجہ بدرجہ واپس ڈھلیں۔ روح کے پھل کا 8واں ایٹریبیوٹ ہے حلم۔ حلم کے لفظی معنی ہے نرمی، انکساری، عاجزی، ضبط نفس کے ساتھ دوسروں کے ساتھ برتاؤ، لیکن اس کا ہرگز مطلب کمزور ہونا نہیں ہے، بلکہ اپنی طاقت پر قابو رکھنا ہے، قابو پانا ہے۔ یہ روح کا پھل ایک رویہ ہے جو انسان دوسروں کے ساتھ سختی نہ کرے، غرور میں نہ رہے، بلکہ حلم سے پیش آئے، وہ دراصل روح کے اس پھل سے معمور ہوتا ہے۔ موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تمام روئے زمین پر سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا۔ تو یہ ایک حلیمی جو ہے یہ ایک روحانی رویہ ہے، کوئی جسمانی دکھاوا نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ آؤ مجھ سے سیکھو،
میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں۔ حلم جو روح کا پھل ہے، اس رویے کا سرچشمہ بھی خدا خود ہے۔ ایک شخص جو جانتا ہے کہ ساری قدرت اور اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے اور الٹیمیٹلی خدا کی مرضی پوری ہونی ہے، وہ پھر غرور نہیں کرتا، وہ پھر اپوزیشن میں یا خدا کی ریبیلینس میں نہیں جاتا، بلکہ وہ حلیمی کے ساتھ اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں سرنڈر کرتا ہے۔ گلتیوں 6 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو۔ یہ کلیسیا کو تاکیداً بات کی جا رہی ہے۔ بعض اوقات ہم دوسروں کے قصور اور غلطیاں اور اپنے خلاف ہونے والی کوئی بھی بات معاف نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، خدا کا کلام واضح طور پر اس بات میں، اس آیت میں ہمیں بتاتا ہے کہ تم جو اپنے آپ کو روحانی کہتے ہو اس شخص کو نرم مزاجی یعنی حلیمی کے ساتھ بحال کرو۔ حلیمی کا رویہ دوسروں کی بحالی کا سبب بھی بنتا ہے۔ آمین۔ روح کے پھل کا آخری اور 9واں ایٹریبیوٹ ہے پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کے لفظی معنی ہے اندرونی طاقت، ضبط نفس، خود پر قابو رکھنا، اپنی خواہشات اور جذبات کی حدود کو مقرر کرنا اور گناہ کے دباؤ کے وقت گناہ کے ساتھ سمجھوتا نہ کرنا۔ اگر آپ پہلا کرنتھیوں اس کا 9 باب اور اس کی 25ویں آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر پولس رسول لکھتے ہیں کہ ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے۔ وہ لوگ تو مرجھانے والا صحرا پانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہم اس صحرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجھاتا۔ تو یہاں پر پولس رسول ایک دنیاوی پہلوان یا ریسلر کی مثال دے کر ہم جو روحانی پہلوان ہیں ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ ریسلر، وہ پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو وہ اسپیشل ڈائٹ لیتا ہے، وہ ہماری طرح مرغن غذائیں یا جنک فوڈ نہیں کھاتا، اس کی اسپیشل ڈائٹ ہوتی ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کے اوقات ہوتے ہیں، اس کو اپنی جم بھی لگانی ہے، اپنی کسرت بھی اس کو کرنی ہے۔ اور وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوتا ہے کہ جس دن وہ اپنے حریف کے ساتھ اکھاڑے میں کھڑا ہوگا یعنی رنگ میں کھڑا ہوگا، اس دن وہ اپنے حریف کے اوپر غلبہ حاصل کرے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ محض مرجھانے والے صحرے کے لیے کرتے ہیں۔ مرجھانے والے صحرے کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے دنیا میں کتنے بڑے نام گزرے ہیں، لیکن 1 سال 2 سال 3 سال اس کے بعد دنیا بھول جاتی ہے اور نئے نام سامنے آتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر ہم جو روحانی پہلوان ہیں، ہمیں بھی تاکید کر رہا ہے پولس رسول کہ ہمیں بھی اس جسمانی پہلوان کی طرح سب طرح کا پرہیز کرنا ہے۔ اور یہ پرہیز کیا کرنا ہے؟ گناہ سے۔ یہ پرہیز کس چیز سے کرنا ہے؟ خدا کی مخالفت کرنے سے۔ یہ پرہیز کس چیز سے کرنا ہے؟ جسم کے کاموں سے، جس کی لمبی فہرست گلتیوں میں ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ ایک نان اینڈنگ فہرست ہے۔ لکھا ہے نا، اور ان کی مانند، تو بے شمار گناہ ہے جو انفینٹی تک جاتے ہیں۔ ہمیں ایک روحانی پہلوان ہوتے ہوئے ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ وہ ان کا صحرا مرجھا جاتا ہے، یعنی دنیا ان کو بھول جاتی ہے۔ ہم کس صحرے کے لیے کر رہے ہیں؟ زندگی کے تاج کے لیے، ہاللیلویہ، جو کبھی نہیں مرجھاتا، جو ابدی ہے، جو غیر فانی ہے۔ یعقوب کے خط کا مصنف پہلے باب اور اس کی 12ویں آیت میں کہتا ہے، مبارک ہے وہ شخص جو آزمائشوں کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا وعدہ خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس کا وعدہ ہے کہ اگر ہم جو روحانی پہلوان ہیں اپنی زندگی کو اپنے خدا کے لیے پرہیزگاری کے ساتھ گزاریں گے، اپنے خدا کے لیے اپنے آپ کو اس دنیا کے کاموں سے الگ کریں گے، تو وہ زندگی کا تاج مجھے اور آپ کو بھی ملے گا، جو کہ فانی نہیں ہے بلکہ وہ کبھی نہیں مرجھاتا، کیونکہ وہ ابدیت میں ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ آج ہم نے جو روح کے پھل کے ایٹریبیوٹ سیکھے ہیں، یاد رکھیں وہ صرف ظاہری طور سے نہیں ہیں، وہ ہمارے باطن کو بدلنے کے لیے ہیں۔ یہ روح کے پھل ہمیں خدا کی شبیہ پر ڈھالتے ہیں، کیونکہ روح کی خدمتیں، نعمتیں ظاہری صورت کو انسان کی چینج کرتی ہیں۔ جیسے روح کی نعمت ہے غیر زبانیں یا نبوت، تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بولتے ہیں، یعنی ظاہر میں ہمیں نظر آتی ہیں، وہ انسان کو ظاہری طور سے بدلتی ہیں، لیکن روح کے پھل ہمیں نظر نہیں آتے۔ روح کے پھل کی خوشبو ہمارے رویے میں نظر آتی ہے،
روح کا پھل ہمیں دوسروں کے ساتھ جب ہم برتاؤ کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم سینس کر سکتے ہیں۔ محبت کسی کو نظر آتی ہے؟ نیکی نظر آتی ہے؟ نہیں۔ اس طرح سے کوئی بھی حلم، مزاجی، نیکی، یہ پرہیزگاری ہمیں نظر نہیں آتے، کیونکہ یہ باطن کو چینج کرتے ہیں۔ ایک ایماندار کے باطن میں روح کا پھل لگتا ہے تو اس کی خوشبو ہمارے رویوں میں بھی آتی ہے، ہماری پرسنالٹی میں بھی نظر آتی ہے۔ آمین۔ میرا ایمان ہے کہ آپ نے آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی، اور میری یہ دعا ہے کہ یہ کلیسیا روح کی نعمتوں میں، پھلوں میں اور خدمتوں میں اور تاثیروں میں بڑھتی چلی جائیں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ آمین۔